السلام علیکم، میں راشد عباس ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل بن راشد انفو دیکھ رہے ہیں۔ سال 1947 ایک ایسا سال جب تاریخ نے کروٹ لی اور برِ صغیر دو حصوں میں بٹ گیا۔ لاکھوں انسان بے گھر ہوئے، لاکھوں مارے گئے اور ایک خون آلود باب تاریخ میں رقم ہوا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ سب صرف انگریزوں کی وجہ سے ہوا یا ہندو قیادت نے بھی اس میں آگ بھڑکائی؟ 1940 کی دہائی میں جب مسلم لیگ قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں ایک علیحدہ مسلم ریاست کا مطالبہ کر رہی تھی، تب انڈین نیشنل کانگریس اور ہندو لیڈر اس کی شدید مخالفت کر رہے تھے۔ مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو اور سردار پٹیل جیسے لیڈروں نے بظاہر آزادی کی بات کی، لیکن در حقیقت وہ ایک ہندو اکثریتی بھارت چاہتے تھے۔ مسلمانوں کو اقلیت میں رکھ کر ان پر حکمرانی کا خواب دیکھا جا رہا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح پہلے متحدہ ہندوستان کے حامی تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہندو قیادت مسلمانوں کو برابری کے حقوق دینے کو تیار نہیں، تب انہوں نے دو قومی نظریے کی بنیاد پر پاکستان کا مطالبہ کیا۔ ہندو قیادت چاہتی تھی کہ مسلمان ہمیشہ سیاسی، معاشی اور تعلیمی میدان میں پیچھے رہیں۔ جب تقسیم کا اعلان ہوا تو پورے پنجاب، دلی، یو پی اور دیگر علاقوں میں مسلمانوں پر بدترین مظالم ہوئے۔ ہندو انتہا پسند تنظیمیں جیسا کہ RSS، ہندو محاسبہ نے ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا، عورتوں کی عصمت داری کی گئی، بچوں تک کو نہیں بخشا گیا، ٹرینیں مسلمانوں کی لاشوں سے بھری ہوئی آتی تھیں۔ 1947 کے فسادات میں اندازاً 10 لاکھ لوگ مارے گئے، جن میں سے بڑی تعداد مسلمان تھی۔ جب انگریز وکلا سے سائمن ریڈ کلف نے تقسیم کی لکیر کھینچی تو ہندو قیادت کی پشت پناہی سے مسلم اکثریتی علاقے جیسے کہ گرداسپور کو انڈیا میں شامل کر لیا گیا تاکہ کشمیر تک بھارت کی رسائی ہو سکے۔ یہ بھی ایک ہندو ذہن کی سازش تھی تاکہ بعد میں کشمیر کو بھارت میں شامل کر لیا جائے، اور آج تک کشمیر اس کا شکار ہے۔ کچھ ہندو رہنما جو نفرت کے پرچار کرتے تھے، ونیک ساروارکر ہندو راشٹریہ کا نظریہ دیا، بال گنگادھر تلک مسلمانوں کو غلام قوم کہتا تھا، مسلمانوں کو بھارت سے نکالنے کی بات کرتا تھا، کوالگر RSS کا لیڈر، یہ سب اس نظریے پر کام کر رہے تھے، ہندوستان صرف ہندوؤں کا ہے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان یوں ہی نہیں ملا، یہ لاکھوں جانوں کی قربانی، عورتوں کی عصمت داری، بچوں کی چیخوں اور مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کا نتیجہ ہے۔ اگر ہندو قیادت مسلمانوں کو انصاف دیتی تو شاید آج بھارت اور پاکستان ایک ہی ملک ہوتے، مگر ایسا نہ ہوا، کیونکہ ہندو اکثریت مسلمانوں کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ پاکستان کا قیام مسلمانوں کی عظیم قربانی کی بنیاد پر ہوا۔ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اپنی نسلوں کو یہ تاریخ سکھانی چاہیے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی، میری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔